شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ سائل کہتا ہے محبت اور دشمنی اللہ کی خاطر ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ مومن اللہ ہی کے لیے پیار کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے۔ لوگوں کے اندر پیار اور نفرت کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کوئی برادری ازم، کوئی لسانیت کی بنیاد پہ، کوئی وطنیت کی بنیاد پہ، کوئی کسی بنیاد پہ، کوئی رنگ کی بنیاد پہ۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو محبت اور پیار اور نفرت کی جو بنیاد سکھاتا ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ مومن ہے، یہ مشرک ہے، یہ متبع سنت ہے، یہ اہل بدعت میں سے ہے۔ تو مومن اور متبع سنت سے محبت ہوگی، مشرک اور اہل بدعت کے ساتھ پیار والا معاملہ نہیں ہوگا بلکہ برات کی جائے گی۔ اس کی دلیل مالک کا فرمان سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ شریعت محمدیہ نے سختی سے منع کیا ہے یہودیوں اور نصرانیوں سے دوستی کرنا۔ دوستی سے مراد دل کی محبت ہوتی ہے، دل کا پیار، دل کی محبت نہ یہودیوں کے ساتھ ہو سکتی نہ نصرانیوں کے ساتھ ہو سکتی، کیونکہ دونوں اہل شرک میں سے ہیں۔ ایک نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، دوسرے نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور دونوں راہ توحید سے ہٹ گئے، شرک کی وادی میں ڈوب گئے۔ اور مالک اپنا تعارف کیسے کرواتا ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ نہ یہودیوں سے محبت کرو، نہ عیسائیوں کو اپنا دوست پکڑو، نہ یہودیوں کو اپنا دوست پکڑو۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، کوئی یہودی، نصرانی، مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ دوستی مسلمان کی مسلمان کے ساتھ ہی ہوگی، اہل ایمان کی اہل ایمان کے ساتھ ہی ہوگی، اہل کفر کے ساتھ نہیں، اہل شرک کے ساتھ نہیں۔ یہ آپ اس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بڑی شدید وعید ہے ان لوگوں کو اپنے دل کی کانوں کی کھڑکیوں کو کھولنا چاہیے جو یہود و نصارہ سے دوستیاں کرتے ہیں، ان کی طرف محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں۔ مالک کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو ان سے محبت کرے گا، یہود و نصارہ سے تعلق رکھے گا، ان سے محبت کی پینگیں بڑھائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس کو کتنی شدید پھٹکار پڑ رہی ہے کہ وہ انہی میں سے ہوگا جن سے وہ محبت کر رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایک اور مقام پہ مالک فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی، تمہارا دوست جس سے تم پیار کرو اور وہ تم سے پیار کرے، وہ کون ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لے کر آئیں۔ تمہاری محبت کے حقدار، تمہاری دوستی کے حقدار، تمہارے تعلق کے حقدار کون ہیں؟ سب سے پہلے اللہ، اور پھر اللہ کے رسول، اور پھر اہل ایمان کی جماعت۔
اہل ایمان کی جماعت کا تعارف کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے، خشوع و خضوع کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری محبتوں کے حقدار ہیں۔ قرآن حکیم کے ایک اور انداز پہ غور کیجئے، مولا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے اہل ایمان کی جماعت، اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی کو اپنا دوست نہ پکڑو اگر وہ ایمان کے مقابلے پر کفر سے پیار کرتے ہیں۔ کتنا شاندار کلیہ مالک نے عطا فرمایا۔ اگر تمہارے آباء و اجداد، اگر تمہارے بھائی بھی کفر کو زیادہ پسند کریں، فوقیت دیں ایمان کے مقابلے پر، تو ان سے بھی محبت نہیں ہو سکتی، ان سے بھی پیار نہیں ہو سکتا۔ ہاں، باپ کا حق ادا ہوگا، باپ کافر بھی ہو تب بھی باپ ہونے کے ناطے جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، لیکن دل کا پیار، دل کی محبتیں جو اہل ایمان کا حق ہے، اس میں ماں باپ، بہن بھائی، عزیز، رشتہ دار اگر کفر پہ باقی ہیں، ایمان پہ نہیں آ رہے، تو ان کو وہ اتھارٹی، ان کو وہ پروٹوکول، ان کو وہ مقام نہیں دیا جا سکتا جو اہل ایمان کا حق بنتا ہے۔ مالک فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کرنے والا قطعا نہیں پائیں گے۔ جو اللہ پر ایمان لائے، جو آخرت پہ ایمان لائے، ناممکن ہے کہ وہ ان سے محبت کرے، ان سے دوستی کرے، ان سے تعلقات رکھے۔ تعلقات سے مراد محبت کے تعلقات، تعلقات سے مراد ایک تو ہے آپ نے دین کی دعوت دینی ہے، دین کی دعوت دینے کے لیے آپ ان سے اپنے تعلقات رکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ کے پڑوس میں ہیں، آپ ان کو ہدیے دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعوت قبول کی، ان کے گھر کھانا کھایا۔ تو اہل کتاب تک دین کا پیغام پہنچانا، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ان سے ملاقات کرنی، ان کو کھانے کھلانا، ان کی دعوت میں تشریف لے جانا۔ مقصد کیا ہے؟ ان تک پیغام پہنچایا جائے گا۔ مختلف معاہدے کرنا، امن کے معاہدے کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے۔ دنیاوی معاملات، دنیاوی امور کے اندر ان کے ساتھ معاملات کرنا اور معاملہ ہے۔ صحابہ یہودیوں کے پاس نوکری کرتے رہے، ان کے کھیتوں میں پانی لگاتے رہے، یہ معاملات الگ ہیں۔ دل کی محبت، مسلمانوں سے بڑھ کر ان کو مقام دینا، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہود و نصارہ کے ساتھ دلی محبت کا اظہار کرے۔ مالک کا فرمان بڑا واضح ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پاؤ گے کسی مومنین میں سے ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر، جو اللہ پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پر ایمان لائیں، اور پھر ان سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ مالک ایک اور فرمان سنیے، اہل ایمان کو اللہ حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے اہل ایمان میرے دشمن اور اپنے دشمن کو کبھی دوست نہ پکڑنا۔ سائل کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی کی کیا دلیل ہے؟ مالک کا فرمان ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان، اہل ایمان پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں رسول بھیجے، اور وہ رسول کون؟ من انفسہم، ان کی اپنی جانوں میں سے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عرب کے سب سے فضیلت میں بڑے ہوئے خاندان کے اندر، آپ کا حسب و نسب بڑا اعلیٰ، آپ کی شرافت کے چرچے، تو اللہ نے انعام کیا اہل ایمان پر، ان میں
رسول بھیجے، اور وہ کوئی نوری رسول نہیں تھے، وہ کوئی فرشتہ رسول نہیں تھے، بلکہ من انفسہم، ان کی اپنی جانوں میں سے، ان کی اپنی نسل میں سے، اولاد آدم میں سے، عبد المطلب کے پوتے، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کی آنکھوں کے تارے، ابو طالب کے بھتیجے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری ہی جانوں میں سے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے گئے۔ کرتے کیا تھے؟ معاشرے کو پاک کیسے کیا کفر و شرک سے؟ کفر کے اندھیروں کو مٹایا کیسے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن پاک کی آیات پڑھتے، ان کا تزکیہ نفس کرتے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارا اسلوب جس کے ذریعے پوری دنیا سے کفر کے اندھیروں کو مٹا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نور ہدایت بن کر آئے، چمکتا ہوا نور بن کر آئے۔ آپ نے قرآن حکیم کی آیات، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی اہل مکہ کو، ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کو کتاب کا علم دیا، انہیں حکمت کا علم دیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ کا انعام مسلمانوں پر، انسانیت پر، کہ انسانوں میں سے ایک رسول بھیجے جنہوں نے کفر کی وادیوں سے کھینچ کر ان کو نور کی اور ایمان کی وادی میں پہنچایا۔ مالک کا فرمان سنیے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے جو تمہاری جنس سے ہیں، تمہاری جانوں میں سے ہے۔ بہت سارے لوگوں کی بدعقیدگی قرآن حکیم کی سایہ سے ختم ہو جاتی ہے کہ وہ نوری نہیں تھے، وہ نور من نور اللہ نہیں تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ آسمان سے فرشتہ نہیں تھا جو انسانی روپ کے اندر زمین پہ آیا، نہیں، وہ تمہاری جانوں میں سے، تمہاری نسل میں سے، انسانیت میں سے، اولاد آدم میں سے، بشر اور بشریت کے سرتاج، بشریت کے سردار بن کر آئے۔ تمہاری نقصان کی بات ان کے اوپر بہت گراں گزرتی، جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے اور ایمان والوں کے ساتھ انتہائی شفیق اور مہربان۔ یہ شان تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی بھی معاملہ پیش ہوتا جس میں دو پہلو ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پیار کرتے ہوئے آسانی والے پہلو کو لیتے، سختی والے پہلو کو چھوڑ دیتے، امت پہ مشکل نہ ہو جائے، اور بارہا فرماتے اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا میں ان کو حکم دیتا ہر نماز سے پہلے یہ مسواک کریں۔ صحابہ رات کے قیام کے لیے 3 دن تک آتے رہے، چوتھے دن بھی آئے، شوق ان کا بڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے، اور جب تشریف لائے تو کیا فرمایا؟ میں ڈر گیا تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ کہیں تمہارے اوپر اس نماز کو فرض نہ کر دے۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جو دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سائل کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اس گواہی کا معنی کیا ہے؟ دل کی گہرائی کے ساتھ یقین اور اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تمام انس اور جن کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ مالک کا فرمان سنیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ مالک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں دینے والا، ڈرانے والا۔ پیارے نبی جنت کی خوشخبری دیا کرتے تھے، جہنم سے ڈرایا کرتے تھے، دین پہ چلو گے تمہیں جنت ملے گی، اس دین سے منہ موڑو گے ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ خوشخبری دینے والا، آگاہ کرنے والا رسول بنا کر بھیجا، اللہ کے حکم کے ساتھ آپ بلانے والے ہیں، داعی ہیں، جنت کی طرف بلانے والے، رب
رب کی طرف بلانے والے، توحید کی طرف بلانے والے، اور چمکتا ہوا چراغ ہیں، سورج ہے نور کا، ہدایت کے منبع بن کر گئے اور لوگوں کو دین حنیف کی طرف دعوت دی۔ ہر اس چیز کی تصدیق واجب ہو جاتی ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بھلے وہ پہلے گزر گئی ہو یا شارع نے جس کو حلال کیا اس کو حلال جانے، جس کو حرام کیا اسے حرام جانے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اس کی فرما برداری کرے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے رک جائے، جو آپ عطا کرے وہ لے لے، جس سے آپ منع فرما دیں اور اس سے فوراً رک جائے، اپنی زندگی میں ظاہری اور باطنی ہر معاملے کے اندر سر جھکا دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے سامنے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ہر خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کیا لے کر آئے؟ قرآن اور حدیث۔ تو مومن ہونے کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنی تمام خواہشات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے حکموں کے تابع کر دیں۔ ہم تابع کر دیں تو ہم مومن ہو گئے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں بات تو یوں ہے، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارا مذہب یوں نہیں کہتا، ہمارے شیخ نے یوں نہیں کہا، ہماری برادری کا یہ نظام نہیں، ہماری قوم یہ نہیں کہتی، تو پھر ہم ایمان کی لذت کو نہیں چکھ سکے۔ ایمان کا ذائقہ چکھنے کے لیے، ایمان کی لذت کو پانے کے لیے، مکمل مومن بننے کے لیے لازم ہے کہ ہماری ساری خواہشات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع ہو۔ اور اس کا حکم ہمیں مالک بھی دیتا ہے قرآن حکیم میں، مولا کا فرمان سنیے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، فرما برداری کرو اللہ کی اور پھر اس کے رسول کی، اور اگر تمہیں اعراض کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو بات کو کھول کر بیان کر دینا ہے، بات پہنچا دینا ہمارے رسول کے ذمے ہے۔ اگر تم اس کی فرما برداری سے منہ موڑو گے تو پھر انسان گمراہی کی وادی میں گر جائے گا۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی۔ اور میں اپنے ہر اس بھائی کو دعوت فکر دیتا ہوں، یہ مقام دنیا میں کسی کو حاصل نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ کوئی شخص چیلنج ہے ہمارا، کوئی اپنے پیر کے بارے میں، کوئی اپنے امام کے بارے میں، کوئی اپنے مجتہد کے بارے میں، کوئی اپنے شیخ کے بارے میں، کوئی اپنے بابا جی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو دعویٰ اہل الحدیث اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے ہیں۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے محمد کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تمام فرقوں کو چھوڑ کر، تمام فرقہ پرستی کے بتوں کو توڑ کر آؤ اللہ کی عبادت کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کرو، خیر برکتیں اس کے دروازے دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهُ، یہ دعویٰ ہے، یہ اعلان ہے، یہ پیغام ہے، یہ مصطفیٰ کا پیغام ہے، یہ پیارے نبی کا تمہارے نام میسج ہے۔ جس نے میری نافرمانی کی اس نے حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کی۔ منکرین حدیث کا وہ ٹولہ جو کہتا ہے صرف ہم نے قرآن ماننا ہے، قرآن کے بعد ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرما برداری اللہ کی اور فرما برداری اس کے رسول کی۔ جب تم رسول کے فرامین کو نہیں مانتے، احادیث کو نہیں مانتے، تو حقیقت میں تم خود قرآن کا انکار کر رہے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، جس نے میرے امیر کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ مالک کا فرمان سنیے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ کلام الہی ہے، یہ مالک کا حکم ہے، تمہارے لیے دین پورا ہو گیا،
اللہ نے اس اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا، یہ نعمت ہے رب کی۔ اللہ کے لیے اس اسلام سے باہر چھلانگ مارنے کی کوشش نہ کرو، دوسرے ادیان کی طرف نہ جھانکو جو سارے باطل ہیں، جو منسوخ ہیں۔ دین اسلام وہ واحد دین ہے جو قیامت کی دیواروں تک اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام پا چکا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں، کوئی اور دین نہیں، کوئی اور شریعت نہیں، تو اسی دین پہ اپنی زندگی گزارو۔ جو تمہیں حلال ملے اس کو حلال مانو، جو حرام ملے اس سے اپنی خواہشات کو روک لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس حال میں چھوڑ کر گئے، ایسے دین پہ چھوڑ کر گئے کہ وہ چمکتا ہوا نور کا منارہ ہے، اس سے وہی دور رہے گا جس کے نصیب میں ہلاک ہونا لکھ دیا گیا۔ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ۔ پیارے نبی ہمیں ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر گئے، اتنا روشن کہ اس کی رات بھی اتنی ہی روشن ہے جتنا اس کا دن روشن ہے۔ اس سے وہی گمراہ ہو سکتا ہے جس کے نصیبے میں ہلاکت اور بربادی لکھ دی گئی۔ سائل کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دی جاتی ہے تو اس کی قبولیت کی کیا شرائط ہیں، اور کیا پہلی شہادت اس شہادت کے بغیر قبول ہو جائے گی؟ یہ بات ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ دونوں گواہیاں دینا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دونوں گواہیاں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک شخص یہ کہتا ہے میں لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کروں گا لیکن محمد الرسول اللہ کے اقرار نہیں کرتا، تو اس کی وہ گواہی بیکار ہے، اس کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ لازم ہے وہ اللہ کی الوہیت کو مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو الہ نہیں مانتا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، تب بھی وہ ہلاکت پر ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ کے اقرار کریں کہ معبود برحق صرف ایک اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں۔ سائل کہتا ہے نماز اور زکوٰۃ کی گواہی اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 5 ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اگر وہ توبہ کر لیں یعنی ایمان پر آ جائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ایمان، توحید اور اس کے بعد پھر نماز۔ توحید کے بعد سب سے بڑا مسئلہ نماز ہے، نماز کے بعد پھر زکوٰۃ ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ یہ ایمان قبول کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ دینی بھائی مومن ہوتا ہے، ایمان لائیں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے تو یہ آپ کے دینی بھائی ہیں، اور اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو دینی بھائی نہیں ہیں، مستقل بے نمازی ہیں تب بھی یہ آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ مالک فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا کہ خالص نیت کے ساتھ یکسو ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، شرکی حالت میں نہیں، یکسو ہو کر، خالص ہو کر، باقی تمام معبودان باطلہ کا انکار کر کے، ان کی جھوٹی عبادت کے دعوے سے دستبردار ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، خالص اللہ ہی کی عبادت کرے۔ اللہ کی بھی عبادت، یہ ماجرا بندے کو ایمان کی وادی میں داخل نہیں ہونے دیتا، اللہ ہی کی عبادت یہ ایمان کی وادی میں داخل ہوا، اور پھر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ ہے اہل ایمان کا راستہ، یہ ہے وہ راستہ جو انسان کو جنت کے طریقے پہ لے کر جاتا ہے۔ سائل کہتا ہے روزے اہل ایمان پر فرض ہیں، اس کی فرضیت کی کیا دلیل ہے؟ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پہ مولا فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے، یعنی یہ مہینہ آئے رمضان کا،
اور انسان اس مہینے کو پائے تو اس پہ روزے رکھنا فرض ہیں۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا فرائض کے علاوہ، فرض روزوں کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی اور چیز فرض ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر رمضان، ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، یہ تیرے اوپر فرض ہے، اس کے بعد الا ان تطوع شیئا، پھر تو چاہے تو نفلی روزے رکھ لے، نفلی روزے رکھنا چاہے تو رکھ لے، جو اللہ نے تجھ پہ فرض کیے ہیں وہ رمضان کے روزے ہیں۔ سائل کہتا ہے کہ حج اہل ایمان پہ فرض ہے، اس کی فرضیت کی کیا دلیل ہے؟ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو پورا کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے جو اس کی استطاعت رکھے، حج کی استطاعت رکھے، اس پر اللہ کی خاطر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ ان اللہ تعالی فرض علیکم الحج، صحیح مسلم 3257 نمبر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم پر اللہ نے حج کو فرض کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بلڈنگ 5 بنیادوں پہ کھڑی ہے، اور اس میں حج کو بھی بیان کیا گیا۔ یہ ارکان اسلام ہے، کسی ایک کا انکار کرے، روگردانی کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسا شخص کافر ہے، اور ولی الامر کے لیے لازم ہے کہ ان ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرنے والے کو قتل کرے۔ یہ حد کا نفاذ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھا کریں، اس کا سوال ولی الامر سے ہونا ہے، اس کا اختیار ولی الامر کے پاس ہے، اس کا فیصلہ بھی عوام کا کام نہیں ہے کہ یہ گستاخ ہوا یا نہیں ہوا، گستاخی کی یا نہیں کی، یہ فیصلہ بھی ولی الامر کے ہاتھ میں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے جب جہاد کیا منکرین زکوٰۃ کے خلاف، تو ان کا مشہور جملہ تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم میں اس سے جنگ کروں گا، اس سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ فإن الزکاة حق المال، زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا حق ہے، اللہ کی قسم وہ رسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اگر مجھ سے روکیں گے اس رسی کے لینے پر بھی میں ان سے قتال کروں گا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں ان کے ساتھ قتال کروں، جہاد کروں، کب تک؟ جب یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، میری رسالت کی گواہی دے، پھر نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ جب یہ کام کر لے تو انہوں نے اپنے خون کو، اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا سوائے اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے حوالے ہے۔ ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ترک الصلاة کفر لا یختلف فیہ، اور یہی قول ابن مبارک اور احمد کا اور اسحاق کا ہے کہ جو شخص مستقل نماز کا تارک ہے وہ کفر کی وادی میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ارکان اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی رہے، موت دے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔